رائے صاحب، آپ ڈپٹی اٹارنی جنرل پاکستان ہیں اور یقیناً آپ کی اگر ایک وکیل کی حیثیت سے دیکھا جائے تو بہت سارے کیسز ایسے آتے تو ہوں گے سامنے جس میں لوگ یہ گلہ کرتے ہوں گے کہ ہمارے بچے پہ پہلے ایک جھوٹا پرچہ ہوا یا ایک خاندان کے کسی فرد پہ 9C کی FIR یا 9B کی FIR درج ہوئی تو اس کے بعد مخالفین نے پولیس کے ساتھ ساز باز کر کے اس پہ دوبارہ پھر 9C کا یا 9B کا پرچہ درج کروا دیا. ایسی شکایت ہیں؟ دیکھیے جی، معاشرے میں یہ جو سارے ہوتا ہے نا معاملات، اس میں ضرور شکایتیں کچھ پرسنٹ ہوتی ہیں اور ہوں گی بھی. مجھے لگتا ہے کہ یہ معاملہ ضرور ہے، لیکن اس کی بنیادی وجہ یہ کہ سسٹمیٹیکل جو ایک مائنڈ سیٹ ہے نا یہاں پہ، وہ یہی ہے کہ جیسے ہی آپ کوئی کسی کیس میں انوالو ہوتے ہیں تو آپ بجائے اس کے کہ آپ اس کی ایویڈنس کے حوالے سے اپنے آپ کو مستعد رکھیں اور اس کے لیے آپ بہترین سے بہترین جو ہے نا اپنا جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو لے کے چلیں. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے وکیل کر لیا ہے، اب آپ وہی کورٹ جانیں اور وہی سب کچھ کریں. آپ عموماً یہ جو مجرم ہیں، یہ جب ان کی بیل ہو جاتی ہے تو وہ ٹرائل کی طرف اپنا منہ ہی نہیں کرتے. ٹھیک ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جان چھٹی. لیکن جب آپ کا وقت ہوتا ہے کہ آپ اس ٹرائل میں سے اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کریں تو آپ اس پولیس والے کو لیں، اس بندے کو جس نے آپ کے خلاف شہادت دی یا آپ وہ سارے معاملے کو دیکھا، آپ اس کو اسٹڈی کریں. آپ اس کے بعد آپ ٹرائل میں اپنی پوری حاضری رکھیں اور اپنی اسسٹنس جو ہے نا اس حوالے سے دیں. آپ گناہ گار ہیں یا آپ بے گناہ ہیں. آپ جب ایٹ مرسی آف کورٹ ہیں تو آپ نیڈ ٹو گیٹ ان ٹچ ود دا ریئلٹی کہ حقائق جو ان کو فیس کریں. عموماً کیا ہوتا ہے، سازر کے بعد ایبسکانڈر ہو جاتے ہیں، پھر کورٹ میں آتے ہیں، ہائی کورٹ میں، اور آ کے وہاں پہ پیش ہو کہتے ہیں جو ہمیں تو پتہ ہی نہیں لگا. تو ایٹ وانس جب آپ نے بیل کروائی تو آپ کو اس کے ساتھ کنیکٹ رہنا ہے اپنے جو اس جرم کے جو CRO میں بھی آ جاتا ہے، آپ کے شناختی کارڈ پہ نتھی ہے. اب پاکستان میں اس کا ریکارڈ ختم نہیں ہو سکتا. تو ان لوگوں کو میں یہ سمجھتا ہوں ان کی اپنی جو اس حوالے سے کم توجہ ہوتی ہے نا، وہ اس کیس میں ان کو انوالو زیادہ کر دیتی ہے. جیسے یہ دوسروں پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. آپ اپنے کیس کو خود اسٹڈی کریں، شعور کی بیداری لیں. اور یہ وکلا کیوں اس حوالے سے زیادہ ایکسپرٹ ہوتے ہیں ٹرائل میں، یہ سارے کیونکہ ان کے ہاتھ سے گزری ہوتی ہے. تو جس کے اوپر مصیبت پڑی ہے وہ اب یہاں پہ شارٹ کٹ کی طرف چل پڑتا ہے. وہ سمجھتا ہے فلاں میں کام کر لوں تو شاید ایسا ہو، فلاں ہو تو گواہ کو خرید لیں یا گواہ کو بیچ دیں. تو اس سلسلے کی وجہ سے نا یہ 9C بدنام ہو گئی ہے. میں سمجھتا ہوں اس کو سسٹم میں اس بندے کو آ کے سمجھنا چاہیے کہ آپ کے ساتھ یہ ہوا ہے تو کیوں ہوا ہے. رائے صاحب، آپ نے کہا کہ 9C بدنام ہو گیا ہے، لیکن آپ نے دوسری بات یہ بھی کی ہے کہ ہمارے جو ٹرائل میں شامل سرکاری گواہ، انویسٹیگیشن ونگ جس میں پولیس شامل ہے، وہ اتنے ایکسپرٹ نہیں ہیں کہ مخالف یا مطلب ملزم کا یا مجرم کا جو گواہ ہے، جو ہے وکیل ہے، وہ بہت تیز ہے، وہ تمام قانون کو سمجھتا ہے. اور آپ کا جو مدعی ہے وہ پولیس ہے، آپ کے جو شہادتی ہیں وہ پولیس ہے. وہ جو آپ نے بتایا کہ جو کسٹڈی کا ایک چین ہے پراپر، اس میں بھی وہ پولیس ڈپارٹمنٹ ہے. تو ندامت ہوتی ہے عدالتوں میں، کلا گو سرکاری وکیلوں کو ہوتی ہے کہ پولیس نے انویسٹیگیٹ ٹھیک نہیں کیا، چین پراپر نہیں بنائی جس طرح آپ نے ذکر کیا. دیکھیں، ندامت اس وقت ہوتی ہے جب آپ کا وہ اکیوز جو اس طرح وہ بے گناہ ہو. ہاں ٹھیک ہے، تو آپ ضرور فیل کرتے ہیں، لیکن اس کا کوئی سائنس نہیں کہ وکیل کو پتہ ہو کہ یہ گناہ گار ہے یا بے گناہ. لیکن وہ انڈرسٹینڈنگ یہی ہوتی ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی مجرم آتا ہے تو وہ کسی بھی حوالے سے انوالو ضرور ہوتا ہے، چاہے وہ کسی دوست کے کہنے پہ لے کے چلا یا کوئی مال کوئی یا اس طرح. ندامت ہمیں اس وقت ضرور ہوتی ہے جب وہ بندہ ایک ایسی چکی کو پیس رہا ہوتا ہے جس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہوتا. ٹھیک. یہ ندامت کے حوالے سے دیکھیں، ہم اب اس سلسلے میں آگے ہیں کہ لوگ میجارٹی جو ہے نا وہ اپنی اس وجہ سے اندر انوالو ہوتی ہے جس میں اس کا اپنا قصور ضرور ہوتا ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں ابھی میں ہی سمجھتا ہوں کہ صلح جوئی اور یہ سارے پرامن رہنے والے جو معاملات ہیں نا، یہ پاکستان میں عدم استحکام کی وجہ سے آ رہے ہیں. کہ اگر وہ صلح، آپ دیکھیں ہر جگہ پہ سڑک پہ بھی پاکستانی معاشرے میں یہ عوام ہے کہ آپ دیکھیں آپ اتنی سپیڈ میں جا رہے ہوں گے، سڑک پہ کوئی مسئلہ ہو گیا، وہاں گالی گلوچ لڑائی شروع ہو جائے گی. تو یہ سارے چیزیں جو مل کے نا آپ کی اس فضا پیدا کر رہی ہیں جس میں آپ کچھ نہیں بلکہ بہت زیادہ جرائم میں انوالو ہو جاتے ہیں. جیسے روڈ ایکسیڈنٹ میں بندہ مر جاتا ہے. آپ کی یہ غیر سنجیدہ صورتحال جو ہوتی ہے یہ آپ کو اس جگہ پہ لے جاتی ہے جہاں پہ پورا خاندان اس میں سفر ہوتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ندامت کے حوالے سے اب لوگوں کو خود اپنے شعور کے اندر بھی اس جھانکنا چاہیے
کہ اگر کوئی معاملہ کسی لڑائی جھگڑے محلے میں ہوا ہے اور پولیس آپ کو شک ہے کہ اب آپ کسی پھنس جائیں گے، تو آپ اپنے اس ایٹیٹیوڈ کو، اس رویے کو درست کریں. ضروری نہیں کہ آپ ٹارزن بن کے ان سارے معاملات کو ختم کریں اور کہیں کہ جی. میں سمجھتا ہوں کہ ابتدا خود ہی بندہ اپنے ہاتھ سے کسی بھی اچھے یا برے معاملے کی کرتا ہے.